تازیہ اٹھتا ہے شہ کا بھارت کے بازاروں سے، تازیہ اٹھتا ہے شہ کا بھارت کے بازاروں سے۔ آئیے بڑے ہی ادب و احترام سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا صادق حسینی قمی صاحب قبلہ الہ آباد سے جو تشریف لائے ہیں، ایک بات اور بتا دوں کہ اس سرزمین کی خوش نصیبی ہے، ایسی کی خوش نصیبی ہے کہ یہ آیت اللہ حکیم صاحب کے وکیل بھی ہیں۔ یہ اس غازی پور کی خوش نصیبی ہے، اس حیثی کی عظیم ترین شب داری میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے میں۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی 58ویں آیت ہے، جس میں دو لفظ بہت اہم استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ امانت اور دوسرا اور آخری لفظ آیت کا عدالت۔ انشاءاللہ جو بھی وقت ہمارے پاس ہے اور جب تک صحت نے ہمت نے ساتھ دیا، تب تک انشاءاللہ ان دو لفظ کے درمیان میں گفتگو آپ کے ساتھ چلتی رہی۔ پہلے تو یہ کہ میں دفتر آیت اللہ العظمیٰ آغا حکیم کی جانب سے ایک مترجم ہوں، ایک ٹرانسلیٹر ہوں، ان کے دفتر کا، ان کا وکیل نہیں ہوں۔ تقریباً 10-12 سال ہم نے 2006 سے جب آیت اللہ سید ریاض الحکیم صاحب ہندوستان آئے تھے، اس وقت سے ہم نے پورے ہندوستان میں تقریباً 18 صوبوں میں آغا حکیم کی طرف سے کلاسیں جو دینی احکام کی رمضان المبارک میں چلتی ہیں، وہ ہم نے پورے ہندوستان میں مینیج کی تھیں۔ آپ کے غازی پور سے بھی ہمارا تعلق غائبانہ اور غیر حضوری رہا ہے، ورنہ آپ کے شہر کے اکثر گاؤں میں ہماری جانب سے الحکمہ ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے، جو دہلی اس کا دفتر ہے، میں اس کا سیکریٹری ہوں، اس کی جانب سے یہاں خدمات 2008 سے انجام دی گئی ہیں، جو بھی بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے۔ تو یہ میری حیثیت تبلیغی ہے۔ موجودہ طور پر میں دہلی میں مقیم ہوں، ہماری فیملی ایران میں رہتی ہے۔ ہم دفتر آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی کی جانب سے دفتر رہبری دہلی میں پورے ہندوستان میں امور اہل سنت تقریب بین المذاہب کا ایک شعبہ ہے، اس پر ہم نے 2 سال 2.5 سال 3 سال سے ایک محنت کی ہے۔ اس محنت میں علماء کو جوڑنا، گفتگو کرنا، مناظرے، گفتگو آپس میں، یعنی ایک دل ملانے کے لیے، پھر وہ علماء اہل سنت جو ایران سے آتے ہیں، ہمارے اپنے مسلمانوں کے بڑے مراکز دیوبند ہیں، ندوۃ العلماء ہیں، یہاں کے جو اکابر علماء ہیں، مولانا سلمان ندوی صاحب ہیں، ابھی وہ 6 مہینہ پہلے ایران گئے تھے، بہت زیادہ پہلے شدید تھے، شدت اختیار کر رکھی تھی، لیکن الحمدللہ
گفتگو کا جو دروازہ کھلا ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل حل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ امت کے مسائل حل ہوں گے۔ اور صرف ایک نقطہ ہم اپنے اس مجلس کے آغاز میں تقریر کے عنوان سے کہنا چاہیں گے اپنی اس قوم کو، اپنی امت کو، مسلمانوں کو، قبل اس کے کہ میں موضوع پہ آؤں، صرف ایک پیغام میں سب کو دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کی تہذیب کا تعلق 4-5 ہزار پرانا ہے۔ یہاں کی جو سنسکرتی کہلاتی ہے، جو تہذیب ہے ہندوستان کی، جو یہاں کی گیدرنگ ہے، قومیتیں جو یہاں کی ہیں، ان کی آپ ورن و ویوستھا جانتے ہیں، ان کی تاریخ اتحاد سے آپ آگاہ ہیں۔ صرف میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ مجھے بتائیں کہ اس طبقاتی نظام میں، اس ورن و ویوستھا میں کتنا گیپ ہے ایک دوسرے ورن کے درمیان؟ کتنا بڑا گیپ ہے برہمن اور شتری کے درمیان؟ کتنا بڑا طبقاتی فاصلہ ہے شتری اور شودر کے درمیان؟ ہے فرق یا نہیں؟ یہ فاصلہ کتنا بڑا گیپ ہے کہ ایک دلت جسے آپ نجس کہتے ہیں، وہ اپنی تاریخ میں اور ان کی کتابیں منو اسمرتی موجود ہے کہ وہ ان کے ساتھ آج تک آپ کے اسی گاؤں میں جا کے دیکھ لیجئے، ہم بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم نے بھی 16 سال اپنی زندگی کے گاؤں کو دیے ہیں، گاؤں میں پلے بڑھے ہیں۔ آج بھی کیا کوئی دلت آ کے برہمن کی چرپائی پہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر ایک دوسرا سوال، اتنا بڑا گیپ ہے، اب تو مجھے کہیں عرب کی تاریخ تو نہیں بیان کر رہا نا، میں آپ کے ماحول اور تہذیب کی گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے درمیان کی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ کے سامنے کہیں ایران کی تاریخ اور رومن امپائرز کی تاریخ نہیں پڑھی جا رہی ہے؟ اتنا گیپ ایک دلت برہمن کی چرپائی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ مجھے بتائیے 4000 سال سے کیا ان کے درمیان جنگیں ہوئی؟ کتنا بڑا گیپ ہے۔ آج چھٹ پوجا تھی، ہم بھی آ رہے تھے لکھنؤ سے، صبح 9 بجے کے چلے ہیں، آپ کے یہاں 6 بجے پہنچے ہیں، پرسوں کے رات کے کم اپنے گھر سے نکلے ہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ سفر کر کے لکھنؤ کل 5 بجے پہنچے، 9 بجے نکل گئے، اور جس طرح سے بھی بہرحال اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے مجھے 12 کو پھر ایران واپس جانا ہے۔ وہاں عالمی کانفرنس ہے، 200 ملکوں کے 400 علماء جمع ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ہندوستان کے بھی کچھ اکابرین اہل سنت ہمارے ساتھ جائیں گے۔ صرف وعدہ وفا کرنے کے لیے عباس صاحب کا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بس مجھے 12 محرم کو واپس جانا ہے، نہ مجھے آپ سے کوئی صلے کی ضرورت ہے، نہ جزا کی ضرورت ہے، نہ مجھے آپ سے تائید کی ضرورت ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آپسی عناد مٹانا پڑے گا، ہمیں آپسی دشمنی ختم کرنی پڑے گی، اور یہ عبرت اس ملک میں بسنے والی قوم ہم کو دے رہی ہے کہ دیکھو برہمن اور دلت کے درمیان اتنا فرق ہے کہ یہ 4000 سال سے آج تک ایک گاؤں میں رہنے کے بعد ایک چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور مسلمان ایک قرآن کا ماننے والا، ایک نبی کا ماننے والا، ایک قبلے کا ماننے والا، کہیں داعش پل رہی ہے، کہیں طالبان۔ ایک پرچم ہے توحید کے ماننے والے، علیکم السلام، ایک کلمہ گو، ایک نبی کے ماننے والے۔ 1400 سالہ ہماری تاریخ ہمارے لیے عبرت ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے یہ درس ہے یا نہیں؟ ہے؟ عناد آپ دیکھیں، ہم کلیجے نکال کے چبا رہے ہیں۔ یہ اس امت کی تاریخ ہے جس کے نبی کو رحمت للعالمین، یہ اس امت کی گفتگو ہے جس کا دین رحمت، جس کی کتاب رحمت، جس کا کعبہ قبلہ مقام رحمت، جس میں 1,00,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء فقط رحمت، ہدی للعالمین ورحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت،
یہ سب رحمتوں کا پیکر اور مجموعہ. ابھی واٹس ایپ پر ایک ہم نے اگر پیام لکھ دیا جو آپ کے مرجع کے یا مثلاً آپ کے مزاج کے، آپ کی فکر کے خلاف ہے، فوراً آپ نے لعنتوں کی برسات اور گالیوں کی بوچھار اور مغلظات بکنا شروع کر دیا. کس نے؟ میں باہر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے اس مسئلے سے مخاطب ہوں. کیا نہیں ہے؟ پھر میں اپنا اوپینین، اپنا مائنڈ جو سیٹ ہے نا، کہیں سیٹ ہے، ہم دیکھیں ہم اپنا سیٹ کر کے رکھتے ہیں. ہم مجمع کو دیکھ کے نہ تحریک ہوتے ہیں نہ تہویج ہوتے ہیں، نہ ہمارے لیے 10 لوگ اثر کرتے ہیں نہ 10,000. ٹھیک ہے؟ ہمیں جو کرنا ہے وہ ہمیں اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہے اچھی طریقے سے. میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں تو یہ ڈرائیونگ سیٹ میرے پاس ہے. اب میں جیسے چلاؤں گا میری ذمہ داری، جس انداز سے بھی چلاؤں، مجھے اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہے. میں آپ کے مزاج پر مجلس نہیں پڑھ سکتا. میں اللہ کے امر اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے مجلس پڑھوں گا. اور اوپینین میرا یہ ہے کہ پروردگار اس عالم میں ہماری شہادت مجھے نصیب ہو، میری زندگی کا خاتمہ ہو. کمال آپ تو ہیں غلامان آل محمد. آپ کہیں جانے والے ہیں اہل بیت کا گھر چھوڑ کے؟ در اہل بیت چھوڑ کے کہیں جائیں گے؟ آپ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے، گھر جل جائے، ویرانہ ہو جائے، کہیں آپ نہیں جانے والے. آپ کو چاہے ہم خوش کریں یا ناخوش، آپ کی خوشی میں ہو سکتا ہے میری خوشی میں اضافہ ہو جائے، آپ کی ناراضگی سے ہو سکتا ہے میں ناراض ہو جاؤں، لیکن مجھے آپ کی خوشی اور ناخوشی کی پڑی اس لیے نہیں ہے، مجھے اس کو خوش کرنا ہے. آپ خوش ہوں یا ناخوش ہوں آل محمد کے ہیں، اس دھر کے آپ غلام ہیں، کہیں نہیں جانے والے آپ. کمال میرا یہ ہے کہ یہ زبان ہو، آل محمد کے فضائل ہوں، اور مجمع دوستوں کا نہیں دشمنوں کا ہو. اور کمال یہ ہے کہ دشمنوں سے یہ زبان اہل بیت کی فضیلت کی داد لے لے. آپ کہیں نہیں جانے والے، آپ کو تو داد دینا ہی دینا ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ ہم نے 25 سال 28 سال 30 سال کس لیے لگایا ہے دین کے لیے؟ آپ تو ہے ہی ہیں آلریڈی. جو چیز حاصل ہے اس کو پھر سے حاصل کرنا کیا مطلب؟ بات واضح ہے. پہلے سے ہمارے پاس 100 موجود ہے تو میں کہوں نہیں مجھے 99 بھی چاہیے، 98 بھی چاہیے. ہمارا 100 موجود ہے تو 99 آلریڈی موجود ہے. ارے جو 100 کے پلس ہے اسے حاصل کیجئے. وہ لوگ جو ساتھ نہیں ہیں انہیں لائیے. وہ جو بات نہیں سمجھ رہے بھیا بابو منا بھیا سب کچھ کہہ کے انہیں سمجھائیے. یہ مرام آل محمد ہے، یہ اخلاق اہل بیت ہے، یہ پیام امام مجتبی علیہ السلام ہے. شامی گالی دے رہا ہے، کہا لباس چاہیے، پھر گالی دی، کھانا چاہیے، پھر پلٹا بکھرا، پوچھا سواری چاہیے، پھر گالیاں دی، پوچھا زیادہ راہ چاہیے، پیروں میں گر گیا. یہ کیسا انسان ہے کہ میں اسے برا کہہ رہا ہوں اور یہ مجھ سے دلجوئی کر رہا ہے، میں اسے گالیاں دے رہا ہوں، یہ مجھ سے ہمدردی کر رہا ہے. یہ مذہب اہل بیت ہے، پہچانیے. واٹس ایپ پہ لکھے ہوئے پیغام پر بفریے نہیں. مجلس میں آپ کے مزاج کے خلاف کوئی ذاکر کچھ کہہ گیا تو الٹیے پلٹیے نہیں. دیکھیں یہ میں نے اپنا اوپینین آپ کو دے دیا. اب شاید میرا تعارف اس انداز سے ہوا ہے کہ میں اب اپنی بات کہہ سکتا ہوں اور آپ کے درمیان میں اپنی بات رکھنے کی ہمت ہے میری انشاءاللہ. آیت جو میں نے پڑھی اس میں 2 لفظ ہیں. کیا حکم ہوا؟ امانت کو اہل تک پلٹاؤ. امانت. اور جب تمہیں فیصلہ اور حکم کرنے کا موقع ملے تو دیکھو عدالت سے کام لینا.
اب یہ دو لفظیں چلیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کیا ہے بھائی امانت کیا ہے؟ اب یہاں سے سب سے پہلے ہم اپنا ڈائلیسس کریں گے، اپنا گردہ صحیح کریں گے، اپنے ہارٹ کا صحیح آپریشن کریں گے. یہاں سے شروع کریں گے. امانت کیا ہے؟ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت داری کیا چیز ہے؟ امانت داری، امانت کیا ہے؟ کیوں اتنا فوکس ہے امانت پر؟ اتنا فوکس امانت پر، اتنی توجہ اسلام کی امانت پر کہ 40 سال اپنی امانت داری کو جب منوا لیا، واضح ہو رہی ہے نا بات؟ اب انشاءاللہ واضح ہوگی. 40 سال تک نبی مکرم اسلام نہیں، ابھی نبی نبوت کا اعلان کہاں ہے؟ ابھی سب آپ کو محمد امین کے لقب سے جانتے ہیں. امانت، اب دیکھیں میں شخصیت کا نام لے لیا تو کچھ مفہوم امانت آپ تک پہنچے گا. یعنی اپنے آپ کو منوا لیا، یعنی سماج میں جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے سب سے بڑی دولت کا نام ہے امانت داری. اگر آپ کی آنکھیں امین نہیں ہیں تو آپ کا پڑوسی کبھی بھی اپنے گھر کی چابی جاتے وقت سفر پہ آپ کو دے کر نہیں جائے گا. یہیں سے اندازہ لگانا شروع کر دیجئے ہم کتنے امین ہیں. یہیں سے آئیڈیا لگائیے سماج میں ہماری کیا ویلیو ہے. یہیں سے طے ہونا شروع ہو جائے گا کہ کیا سماج کی کسی فرد نے سفر پر جاتے ہوئے اپنی بہو، بیٹی، بہن کی ذمہ داری پڑوسی کو سونپی یا نہیں. اگر سونپی، پتہ چلا امانت اس شہر میں، اس قریے میں پروان چڑھ رہی ہے. اس شہر میں لوگ امانت کو سمجھ رہے ہیں. یہ عام زندگی ہے. اگر امانت نہیں ہے تو آپ اپنی سوشل لائف میں انویلیبل، کوئی ویلیو نہیں آپ کی. غلط تو نہیں کہہ رہے؟ اگر انسان میں امانت نہیں. اب دیکھیں یہ مجمع جس انداز سے سن رہا ہے اپنے ذاکرین کو، سراہ بھی رہا ہے، اس کا کمال ہے. آگے چلیں. ہے کیا امانت؟ ایک تو یہ مفہوم امانت بہت بڑا مفہوم ہے. یہ قرآن اللہ کی امانت ہے، کتاب خدا. دین پروردگار کا امانت پروردگار ہے. اللہ کا نبی خود جو پورا مکمل دین لے کر آیا ہے وہ خود کیا ہے؟ سب سے بڑی امانت اس روئے زمین پر پروردگار کی سب سے بڑی امانت کا نام ہے نبوت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے بڑی امانت تو میری نظر میں مجھے نہیں معلوم. آپ لوگ کو پتا ہو تو پتا ہو، مجھے نہیں معلوم. آگے چلیے. ابھی یہاں پہ ہمارا یہ موبائل ہے اور میں آپ کو دے دوں، چلیں لے لیجیے. مجلس ختم ہو گئی اور بھیڑ میں ہم نے ان کا نہ نام پوچھا نہ کچھ پوچھا. میں نے موبائل تو دے دیا میں نے. مجلس ختم ہو گئی، اب میں ڈھونڈ رہا ہوں بھیا موبائل ان کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ موبائل بھی تو ایک امانت ابھی گئی نا میرے ہاتھ سے، گیا نا موبائل. نام نہیں پوچھا میں نے. اب یہ کسی وجہ سے یہاں سے ضرورت پڑ گئی انہیں، چلے گئے. اب مجلس کے بعد ہم تلاش کر رہے ہیں، بھائی وہ ایک شال ڈالے تھے، وہ صاحب تھے. ہر آدمی پوچھے گا مولانا آپ نے نام پوچھا تھا؟ آپ نے ان کا حسب نسب پوچھا تھا؟ مولانا کوئی پتہ، ڈیٹیل، ان کا نام، ان کے ابا کا نام، ان کا پتہ. ایک موبائل دینے میں ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کا پتہ، ان کی ڈیفینیشن سب پتہ کی جائے ایک موبائل دینے میں. اور اگر نہیں پوچھا تو پورا مجمع کہے گا مولانا بے وقوف آدمی.
بغیر نام، بغیر پتہ، بغیر ولدیت، بغیر ایڈریس کے موبائل دے دیا۔ اما ایک موبائل جیسی چھوٹی سی امانت بغیر نام، پتہ اور ایمانداری پوچھے نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا مرسل اعظم جیسی امانت آغوش ابو طالب میں بغیر پوچھے دے دیا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ہمیں یہاں پہ نہیں روکنا، میرا مقصد یہاں روکنا نہیں ہے، بس بتانا اتنا ہے جب امانت اتنی عظیم ہے تو جس کی آغوش میں امانت گئی وہ کتنا امین ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ وہ بارگاہ معبود میں، بارگاہ کبریا میں اس کی امانت داری کتنا پرفیکٹ پہلے سے نہ کوئی تلی ہوگی کہ وہ اپنا قیمتی ترین جوہر، قیمتی ترین امانت کائنات کی سب سے اہم امانت جسے پروردگار نے سب سے پہلے خلق کی اور سب سے بعد میں دنیا میں بھیجی، کن ہاتھوں میں دیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال، یہیں پہ ایک سوال چھوٹا سا، آیا امانت کو لینے کے بعد امانت کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ امانت کے ساتھ برتاؤ کو کیا کہیں گے؟ امانت، ابھی ہم نے ان کو موبائل دیا ہے، آپ سب کے سامنے دیا ہے، اور اب میں مجلس کے بعد واپس لوں گا، تو اب یہ موبائل مجھے کس انداز سے واپس کریں گے؟ کیا موبائل کا شیشہ توڑ کے ہم کو دیں گے؟ کیا موبائل کا کوئی پارٹ خراب کر کے دیں گے؟ کیا اس کے اندر پڑے ہوئے سافٹ ویئر کو باہر نکال کے مجھے دیں گے؟ اگر یہ سب کیا تو اس کا کیا نام ہوگا؟ بھائی یہاں پہ تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ سب کیا تو اس کو خائن کہیں گے، اور اگر میرا موبائل جیسے لیا تھا ویسے ہی دے دیا تو اسے عین عدالت کہیں گے، عین انصاف کہیں گے۔ اب پتہ چلا کائنات میں ابو طالب سے بڑا عادل کوئی نہیں۔ صلوات بڑا محمد والے محمد۔ بحث ایمان پہ نہ کیجئے، بحث عدالت ابو طالب پہ کیجئے کہ اپنی ایسی امانت پر کیسے عدالت برتی ابو طالب نے۔ مزاج ہے عدالت، دیکھیں یہاں پہ مجبوری ہے کہ عدالت کی تعریف پیش کی جائے اور خیانت کو بیان کیا جائے۔ عدالت کیا ہے اور خیانت کیا ہے؟ عدالت کے مقابلے میں ظلم ہے۔ کیا ہے عدالت؟ تعریف جو ہمیں کتابوں سے ملی، لغت سے، علم کلام سے اور دوسری کتابوں سے جو ہم نے سمجھا، عدالت کیا ہے؟ عدالت العدل، العدل وضع الشیء علی محلہ۔ عدالت یہ ہے کہ جس چیز کی جو جگہ ہے، جو منصب ہے، جو مقام ہے، اس کو وہاں پہ رکھا جائے، یہ عدالت کا معنی ہے۔ وضع الشیء علی محلہ، یہ عدالت یعنی جو جس کی حیثیت ہے وہ اس کو دیا جائے۔ میرے موبائل کی حیثیت یہ تھی کہ اسے صحیح سالم رکھا جائے، یہ عدالت ہے۔ اور اگر صحیح سالم نہ رکھا جائے، توڑ دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اسے کوڑے میں ڈال دیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اور جو عنوان ٹائٹل بار ہوگا اس کے اوپر، اسے کہیں گے خیانت۔ ٹھیک؟ اور 2 منٹ سن لیجئے عدالت کیا ہے، آرام سے سنیے، سکون سے۔ العدل یعنی جس کی جو جگہ ہے وہاں رکھنا۔ فارسی میں ایک شیخ سعدی کا شعر ہے، عدل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وضع اندر موضعش،
جو جس کی جگہ وہاں رکھنا. پھر کہتے ہیں عدل یعنی آب دہ اشجار را. عدالت یہ ہے کہ پیڑ کو پانی دو، اور ظلم کیا ہے؟ آب دادن خار را. عدالت یہ ہے کہ درخت کو پانی پلاؤ، اور ظلم کانٹے کو پانی پلانا. کانٹے کو پانی دینا کیا ہے؟ ظلم ہے. کانٹا کانٹا ہی رہے گا، کبھی وہ پیڑ میں تبدیل نہیں ہو سکتا. تو پانی کی جگہ کہاں ہے؟ جہاں پر ایک درخت رشد اور نمو کر سکے، جہاں پہ ایک درخت آگے جا سکے. کانٹے کو وہی والی بات ہے کہ کتے کی دم کو آپ 70 سال تک بھی زمین میں گاڑ دیجئے ٹیڑھی ہی نکلے گی. جو جیسی حیثیت ہے ویسی ہونا چاہیے. اب یہ یہاں سے ایک چھوٹی سی مثال سے میں کہنا چاہتا ہوں، عدالت کا فہم اگر انسان کے اندر آ جائے، عدالت کیا، یہی میری بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. مثلاً میں پانی پی رہا ہوں گلاس میں، شیشے کا گلاس ہے نا. عدالت سمجھانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ نیند کا غلبہ نہیں ہوگا تو یہ بات بالکل دل و دماغ میں اتر جائے گی. مولائے متقیان امیر آزادی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو سمجھنے کے لیے یہ جملہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جو میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. ولایت کی منزلت اور جائیگاہ کیا ہے، امیر المومنین کی شان کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ عدالت کے اس مفہوم کو ذہن میں بٹھانا یقین جان لیے انتہائی ضروری ہے. تب ہم امانت کو صحیح سے سمجھ سکیں گے، امانت کے ساتھ صحیح برتاؤ کر سکیں گے. اگر عدالت کو ہم نے نہ سمجھا تو امانت کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کر سکتے. ہم نے گلاس میں شیشے کے پانی پیا، گلاس شیشے کا 5 روپے کا آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 روپے کا، بس اس سے زیادہ تو نہیں. مجھے حاجت ہوئی لعاب نکالنے کی، تھوکنے کی ضرورت پڑی. اب میں نے کہا مجھے بھائی تھوکنا بھی ہے، ممبر پہ ہیں یا باہر ہیں. آپ نے لا کے چاندی کا اغالدان دیا. کاہے کا اغالدان؟ چاندی کا. اب آپ بتائیں، اغالدان عام طور پہ تھوڑا سا جو گھر متمول ہے تو چاندی کا، اور نہیں تو تانبے کا تو ہے ہی. تانبا شیشے سے تو مہنگا ہی ہے نا. تانبے کا بھی اغالدان دیا تو وہ 100 روپے کا ہے. تانبا مہنگا ہے آج کل، اور یہ شیشے کا گلاس 5 روپے کا ہے. شیشے کے گلاس سے ہم پانی پی رہے ہیں اور چاندی میں تھوک رہے ہیں. ہم نے کہا چلو جگہ بدل دیتے ہیں، جگہ چاندی کے اغالدان میں پانی پئیں گے اور شیشے کے گلاس میں تھوکیں گے. سارا مجمع کہے گا مولانا صاحب رات کے 4 بجنے والے ہیں، دماغ پر پاگل پن کا حملہ ہو گیا ہے. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ مولانا صاحب بھلے یہ کہ وہ سستا ہے، لیکن جسے منہ لگانا چاہیے آپ اس میں تھوک رہے ہیں، اور جس میں تھوکنا چاہیے اسے منہ لگا رہے ہیں. آپ الٹا کام کر رہے ہیں مولوی صاحب. مولانا صاحب پانی تو شیشے کے ہی گلاس میں پینا پڑے گا اور تھوکنا چاندی میں ہی پڑے گا. اس کو کہتے ہیں عدالت. اور اگر الٹ دیا تو اس کا نام ہے اسلام میں کیا کچھ اور ہوا تھا، بعد رسول اللہ کچھ اور ہوا تھا. جس کی جگہ یہاں کی تھی یہاں کی، جس کی جگہ یہاں کی تھی، سمجھ لیجئے بلا تشبیہ سمجھ لیجئے، بیدار ہو جائیے. اسلام میں کچھ اور ہوا تھا، جس کی جگہ یہاں پہ تھی اس کو کونے میں بٹھا دیا، اور جس کی اوقات صلوات پڑھتے محمد والے
مکمل کر دوں کہ جس کی اوقات غالدان میں تھوکنے والی بھی نہ تھی، وہاں جوتیوں کے پاس جوتیاں اٹھانے کے لائق بھی نہ تھی، اس کو یہاں بٹھا دیا۔ اس کو عین ظلم کہتے ہیں، اس کو عین ظلم کہتے ہیں۔ کیا تعریف ہے ورنہ بتائیے ظلم کی؟ بات مکمل ہو گئی، میں اب اگلی مثال نہیں دوں گا، بات میری مکمل ہے۔ یہ اب آپ سمجھئے، یہیں سے بات آگے جائے گی کہ اگر عدالت کا تصور اور ظلم کا مفہوم ایک جانور میں پیدا ہو جائے، ایک نجس جانور میں پیدا ہو جائے، اگر مفہوم عدالت، اگر حیثیت کا جاننا، اپنی اوقات کا پہچاننا، اپنی اوقات سے باہر نہ نکلنا، بہت توجہ سے عزیزان گرامی، اگر جانور یہ سمجھ جائے کہ اس کی اوقات کیا ہے تو جانور بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ انسان اشرف مخلوقات ہے، اور اگر ظلم پر اتر آئے تو بلہم اضل، جانور سے بدتر ہو جائے۔ دلیل چاہیے؟ آپ غور سے دیکھ رہے ہیں مجھے، جانور کیسے جنت میں؟ مولانا صاحب آپ نے بھیج دیا۔ میں بکری بکرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قربانی والے بکری بکروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بکری بکرے جانور آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کو وہاں تک بھیجا جا سکتا ہے، آپ بھیج رہے ہیں۔ میں ایک ایسے جانور کی بات کر رہا ہوں جو نجس ہے، نجس جسے آپ اپنے ساتھ بٹھا نہیں سکتے، آپ چھو نہیں سکتے، آپ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے، اسے کتا کہتے ہیں، کتا۔ اگر کتا اپنی اوقات جان جائے تو جنتی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف کی آیت وَقَلْبَهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اور اصحاب کہف کا کتا اپنے دونوں پیروں کو، چاروں پیروں کو پھیلائے ہوئے غار کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے؟ غار کے دروازے پہ۔ سماعت اس وقت متوجہ رہنی چاہیے۔ کہاں بیٹھا ہے؟ کتا کہاں بیٹھتا ہے؟ کتا کیا آ کے دروازے کے اندر بیٹھے گا؟ آئے گا دھت دھت کہہ کے بھگا دیا جائے گا۔ کتا آ کے مجمع میں بیٹھے گا، آئے گا مار کے بھگا دیا جائے گا۔ کتا ہے، اوقات جانتا ہے مجھے کہاں بیٹھنا ہے۔ یہ انسان ہے، نہیں جانتا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ سمجھ رہے؟ کتا مفہوم عدالت سمجھتا ہے، مجھے وہاں بیٹھنا چاہیے، تو وہ عدالت کو درک کر کے اپنے مالک جو ہیں، اس کے مالک، ان کی وہ نگہبانی کر رہا ہے در پہ بیٹھ کے غار پر، اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ انسان جو جاہل ہے، جو ظالم ہے، جو نہیں جانتا کہ وہ غالدان سے پانی نہیں پیتے، اس میں تھوکا جاتا ہے، اسے لا کے یہاں بٹھا دیتے ہیں۔ اور جو مالک کل ہے، اور جو مولائے دو جہاں ہے، جو مولائے کائنات ہے، جس کی منزلت و مقام یہ ہے، اس کو گوشہ نشین کر دیا جاتا ہے۔ یہ عین ظلم ہے، ورنہ کیا مفہوم بنے گا عزیزان گرامی ظلم کا اور عدالت کا؟ اب یہ امانت، ممبر بھی امانت ہے، ممبر امانت الہیہ ہے، قرآن امانت ہے۔ میں اپنی بات سے نہیں ہٹا ہوں، میری گفتگو عدالت و امانت کے درمیان رہے گی۔ امانت، یہ امانت اللہ نے دی ہے، اسے برتنا ہے تمہیں، اور اس امانت کو برتنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں سب سے پہلی ضرورت ہے علم کی۔
اگر علم نہیں ہے تو آپ امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے. سمجھ لیجئے گا. اگر علم نہیں ہے تو آپ ایک معمولی سے معمولی چیز کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے. آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ اپنے کھیت باغ جائیداد کی حفاظت نہیں کر سکتے. علم ہے، صلاحیت ہے، آگاہی ہے، بصیرت ہے. کسی نے آپ کے کھیت پہ قبضہ کر لیا، آپ کورٹ کے چکر لگائیں گے. آپ آپ پہلے ہائی کورٹ جائیں گے، نچلی عدالت، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جائیں گے، وکیل کریں گے، خود وکیل ہو جائیں گے. علم نے آپ کو آپ کا مال واپس کروایا. یعنی بغیر علم و آگاہی و بصیرت کے آپ امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہم بھی، میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا، ہم بھی گاؤں کے ہیں. اگر علم نہیں ہے نا اور بصیرت نہیں ہے تو جو گھر میں بھینس بندھی ہوتی ہے نا، بھینس، اس کی بھی آپ حفاظت نہیں کر سکتے. میں مثال دے دوں. میں نے عرض کیا میں گاؤں کا ہوں. ابھی بھی گاؤں میں جب بھینسوں کی چوریاں ہوتی ہیں نا تو بھینس کے گلے میں گھنٹا بندھا ہوتا ہے. سنا ہے؟ دیکھا ہے؟ ابھی بھی بنتا ہے نا بھینس کے گلے میں. اور چور آتے ہیں، 4-5 بھینسیں چوراتے ہیں. کرتے کیا ہیں وہ؟ گلے کا گھنٹا اتار لیتے ہیں. بھینس کو لے کے 2-3 آدمی پشچم کی اور چلے جاتے ہیں. 2 آدمی گھنٹا لے کے پورب کی طرف بجاتے ہوئے جاتے ہیں. یہ علم سے آپ کی پراپرٹی، آپ کا مال، یعنی آپ کی بھینسیاں علم اور بصیرت سے ہی واپس مل سکتی ہے. اگر گھنٹے کی آواز پہ گئے تو پورب میں خالی گھنٹا ملے گا. غلط تو نہیں؟ پتا چلا ایک بھینس جیسی معمولی دودھ دینے والی امانت اور مال کی حفاظت کے لیے بھی علم اور بصیرت درکار ہے. امانت کی حفاظت کے لیے، ورنہ کیا ہاتھ لگے گا؟ گھنٹا. اسی لیے ہمارے یہاں کہاوت چلی آ رہی ہے، گھنٹا ہاتھ آیا. اب سمجھے گھنٹا کہاں سے چلا تھا؟ یہ پورب میں جو اندھے آواز پر چلے جا رہے تھے، آنکھ بند کیے آواز پہ بھاگے جا رہے تھے. پتہ نہیں آواز کیسی ہے، گھنٹا ہاتھ آیا. ایسے ہی آواز جہاں سے چلی آ رہی ہے بھاگے چلے جا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں، جس حالت میں بھاگے چلے جا رہے ہیں. ارے دیکھو بھئی، اس منبر پہ آنے والا، اس مسجد کا مؤذن، اس مسجد کا امام کون ہے؟ شجرہ کیا ہے؟ حسب نسب کیا ہے؟ عدالت ہے یا نہیں؟ ہم ایک اپنی 5 وقت کی نماز ایک غیر عادل کے پیچھے نہیں پڑھتے. فخر سے کہتے ہیں، گھمنڈ سے کہتے ہیں ہماری 5 وقت کی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک فاسق ظالم مولوی کے پیچھے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے. تو اپنا منبر، اپنی جان ایک ظالم کے ہاتھ میں کیسے دے دیں گے؟ چلو محمد والے محمد. امانت سمجھتے جائیے گا عزیزان گرامی. آگاہی اور بصیرت ضروری ہے. بغیر آگاہی اور بصیرت کے آپ پار نہیں پا سکتے. اب آپ کہیں گے یار جن کے پاس تو رٹافیکیشن ہے وہ تو بہت ٹاپ ہیں، ہے نا؟ جو رٹافیکیٹڈ ہیں، جن کے پاس صرف رٹا مار مار کر کے جو چھائے پڑے ہیں، جہاں دیکھو مسجدوں میں آنکھ بند کر لیے مارے پڑے ہیں جھوم جھوم کے، تو وہ عالم ہیں کیا؟ عالم ہیں؟ سوال ہے چھوٹا سا ایک طالب علم کا، تو چھوٹے بھائی کا. ارے بڑا رٹا مار لیا بھائی، تو عالم ہیں؟
ان سے اپنا دین لے لیں ہم؟ نہیں، دین امانت الہی ہے، مرکز علم سے علم لینا ہے، باب مدینۃ العلم سے علم لینا ہے۔ ہر اندھے بہرے لولے لنگڑے سے چاہے جتنا رٹا مارے ہو، مجھ سے علم نہیں لینا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بات انشاءاللہ پہنچ رہی ہے، امید ہے اس خستگی تھکن کے عالم میں بھی آپ سن رہے ہیں، بہت بڑے کمال کی بات ہے میرے لیے۔ اچھا، ہم سن 1993 میں 10ویں میں تھے، تو انگریزی کی کتاب ہے سپلیمنٹری، اب پتہ نہیں اتر پردیش میں اپنے ہاں چلتی یا نہیں چلتی، اس میں ایک چیپٹر تھا علم اور آگاہی سے متعلق۔ آپ کہیں گے یہ آج مسلمان جو ہے بڑی بری حالت میں ہے، ہمارا پیسہ اس کے پاس 400 ارب ڈالر سے زیادہ سعودی عرب کے پاس بینک بیلنس ہے، 400 ارب۔ ابھی پرسوں میں ایران میں تھا، العالم نیوز چینل پہ دیکھا، 481 ارب ڈالر، اور ایران کا ٹوٹل سرمایہ خزانہ 80 یا 84 بلین ارب ڈالر۔ کتنا بڑا فرق ہے نا؟ ان کے تعلقات، ان کا لباس، ان کی گاڑیاں، ان کے کار، اور ہمارے بیچارے آیت اللہ سیستانی کے پاس کیا ہے؟ تسبیح ہے اور اپنا گھر ہے، وہ بھی اپنا نہیں ہے۔ خود ہم 2014 میں ملے تھے آغا سے، انہوں نے خود کہا تھا نجف میں میرے پاس اپنی ایک زمین، ایک بالش زمین بھی میرے پاس اپنی نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے پاس کوئی بہت بڑا بینک بیلنس نہیں ہے، اگر ہوتا تو 84 ارب ڈالر تو کل پورے ایران کا سرمایہ۔ سوال چھوٹا سا، ادھر اتنا بڑا، دیکھیں قطر، کویت، بڑے بڑے ملک سب پیسے میں ڈوبے پڑے ہیں، ہے نا؟ عزت کہاں ہے؟ شرافت کہاں ہے؟ یہ تو ایک ایسی بات آج میں کہہ رہا ہوں، ایسی بات آج کہہ رہا ہوں کہ یہ میں آپ تو یہاں پہ 150 لوگ ہیں، ہم تو 10 20 50 ہزار 1 لاکھ کے مجمع میں کہہ کے آ رہے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہم نے 7 اکتوبر کو جے پور کے مجمع میں 60-70 ہزار لوگ تھے، جماعت اسلامی کا بہت بڑا اجتماع تھا، 30 منٹ کی ہماری تقریر ہے۔ ہم نے وہاں پوچھا تو یہی بات پوچھی تھی، عزت مسلمانوں کہاں ہے؟ کہا اس لیے نہیں ہے کہ ہم علم سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو عزت کہاں ہے؟ وہ جو علم کے میدان میں آگے نکل گئے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ لیکن بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ بھائی یہاں تو بہت بڑے حافظ، قاری، محدث، مورخ، مفسر، بڑے بڑے القاب، دکتر فلان سماوی، دکتر فلان تیجانی، دکتر فلان، دکتر یعنی فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر، یہاں تو لائن فلاں یونیورسٹی اور قاہرہ یونیورسٹی اور مدینہ یونیورسٹی اور مکہ یونیورسٹی، اور ہمارے پاس ایٹھو نجف کا ٹوٹا پھوٹا لڑکے بیچارے جا کے رہتے ہیں۔ آپ لوگ جائیے چہلم میں دیکھیے ذرا اپنے ہندوستانی لڑکوں کو کس حالت میں رہتے ہیں بیچارے، یعنی واقعاً غربت ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہے؟ وہاں سرمایہ دولت تو عزت ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ یہاں سے میں نے نتیجہ نکالا جو ہم نے 10ویں میں پڑھا تھا، وہ وہاں سے ریزلٹ مجھے ملا کہ سپلیمنٹری میں وہ چیپٹر تھا کہ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، اور جب باپ نے کہا بھائی میرے پاس دیکھو جو سرمایہ ہے میں اسی کو دوں گا جو پڑھا لکھا بصیرت رکھتا ہے، میں اس کو نہیں دوں گا جو رٹافیکیشن والا ہے، اس کو دوں گا جس کا دماغ چلتا ہے۔ یہ 2 روپیہ ہے، جاؤ گھر سے باہر، شام میں جب آنا ایسی چیز لے کے آنا جس سے گھر بھر جائے، ایسی چیز لانا۔ یہ میں 10ویں میں 93 میں پڑھا تھا ہم نے، اور آج 2019 ہے، یاد ہے، چیپٹر کی لائن تک یاد ہے مجھے۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کسی بہت بڑے اپنے علمیت کا، یہ ایک یادداشت کا دعویٰ ہے۔ میں تو طالب علم ہوں مکتب آل محمد علیہ السلام کا۔ اب گئے دونوں بچے، شام ہونے لگی،
سمجھ میں نہ آئے کیا لے جائیں کہ گھر بھر جائے۔ اب اتنے میں شام کے وقت کچھ دیے جلے، شمع جلی، فوراً ایک لڑکا اٹھا گیا مارکیٹ میں 1 روپے کی کینڈل، موم بتی، شمع خریدی، گھر آیا، کونے کونے میں جا کر کے کمروں میں شمع جلا دی، پورا گھر نور سے منور ہو گیا۔ اب دوسرا بیٹا سوچ رہا ہے کھیت کی میڑ پہ کہاں لے جائیں، سمجھی میں نہ، دیکھا 4-5 بیل گاڑی بھوسا لدا چلا جا رہا ہے۔ ہاں بہت بڑھیا چیز ہے، 1 روپیہ کا بھوسا لا کے بھر دو پورے گھر میں۔ بھائی وہ لائے، انہوں نے سارے کمروں میں بھوسا بھر دیا۔ انہوں نے کیا کیا، جہاں علم تھا وہاں نور آیا، جہاں جہل تھا وہاں بھوسا آیا۔ اب واضح ہے نا، اب تو جہاں جہاں باب مدینۃ العلم کے علم کے قطرے پہنچتے گئے، وہاں علم کے دریا روشن ہوتے گئے، بہتے گئے، نور کے دیے جلتے گئے۔ اب آپ نجف میں بیٹھ کر وہاں کی در و دیوار کی غربت نہ دیکھو، وہاں پہ جلنے والے دیے دیکھو، علم کی روشنی دیکھو، قم میں علم کے انوار دیکھو، مراجع کے جھرمٹ دیکھو، طلاب کی شان دیکھو۔ آج ایران و عراق اور ہماری مرجعیت کے پاس نہ کشتیاں ہیں، نہ بینک بیلنس ہے، نہ ان کے ساتھ کنٹینر آتے جاتے ہیں، نہ بہت بڑے وہ انل امبانی اور مکیش امبانی جیسا ان کے پاس بڑا یونیورسل گلوبلائزیشن کا مارکیٹ ہے کہ بڑا پیسہ اور ثروت ہے۔ کچھ نہیں ہے، علی کے در کی بھیک ہے جسے علم کہتے ہیں، اس لیے دنیا میں عزیز ہیں، اور جہاں لوگ علی سے کٹ گئے وہاں بھوسا نصیب ہوا، بھوسا۔ سلام کر دے محمد والے محمد۔ جہاں علم ہے، جہاں آگہی ہے، جہاں وابستگی ہے، جس امانت کو رسول اللہ نے متوجہ کیا تھا، ہمارے جس امانت کو ہم سے متوجہ کرایا تھا، غدیر میں کرایا تھا، امانت عظمائے ولایت علی بن ابی طالب، ہم نے اپنی جانیں دے دی، امانت کو نہیں چھوڑا، ہم نے سر کٹا دیے، امانت ولایت حب علی کا نہیں چھوڑا، اس عشق کے لیے، اس محبت کے لیے گردنیں کٹائیں، ہاں کٹائیں، آج بھی کٹاتے، آج بھی حوصلہ ہے، آج بھی جذبہ ہے۔ ابھی 40 کا سفر سب کر کے آ رہے ہیں، ہم بھی ایک رائیے اس دیار کے مسافر تھے، کیا خطرہ نہ تھا؟ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ خطرہ ہے، لوگ وہاں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، مارے جا سکتے ہیں، دشمن کمین میں بیٹھا ہے، مجمع پچھلے سال اگر 2 کروڑ تھا تو اس خطرے میں 2.5 کروڑ ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا، اس امانت کے ساتھ ہم نے وفا کی ہے، عدالت سے کام لیا ہے۔ جس طرح مولا ابو طالب علیہ السلام نے جو امانت پروردگار نے دی، اس کے ساتھ عدالت دیکھا آپ نے، محسوس کیا آپ نے عدالت؟ میں نے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں صرف عرض کر دیا، پورا مستقل موضوع ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر ہونا چاہیے اس روش و منش عدالت ابو طالب پر، کہ عدالت کیسے برتی ہے انہوں نے شان مصطفیٰ میں، اپنے بیٹوں کا لقمہ دہن نبوت میں دے کر کے، اپنے بیٹوں کو بستر موت پر سلا کر مصطفیٰ کو بچا کر بتایا، میری نگاہ میں عدالت یہ ہے، نہ
نبوت بچ جائے، امامت قربان ہو جائے۔ عدالت سمجھیے عزیزان گرامی، یہ مفہوم نیا نہیں ہے کہ میں نے ایجاد کیا ہے۔ پڑھیں، مطالعہ کیجئے، علماء سے تقاضا کیجئے عدالت ہے کیا۔ اور یاد رکھ لیجئے گا، اگر امانت میں خیانت کی، یاد رکھ لیجئے گا، اگر امانت میں خیانت کی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تو پاپ کا مٹکا پھوٹتا ضرور ہے نا؟ کہاوت ہے نا مشہور کہ پاپ کا مٹکا، آپ امانت کسی کی دی ہوئی چرائیں گے، بدلیں گے، نکالیں گے، ہٹائیں گے، کچھ بھی کریں گے امانت کے ساتھ، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن سامنے نہیں آئے گا، 2 دن نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھ لیجئے، اللہ کا دین امانت ہے، قرآن امانت ہے، احکام الہی امانت ہیں، آل محمد امانت ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ بہت وسیع مفہوم ہے، میں کاش ایک کو لے لیتا پھر توضیح دیتا تو میرے لیے آسان ہوتا۔ اتنے وسیع مفہوم میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ آپ سمجھیے، امانت کے ساتھ، کسی بھی امانت کے ساتھ ذرا سی بھی خیانت ہوئی اور ظلم ہوا تو آج نہیں کل کھل جائے گی بات۔ کھلتی ہے نا، سب جانتے ہیں نا، کہتے ہیں نا چور ایک دن نہیں پکڑا جائے گا، کب تک نہیں پکڑا جائے گا، کہتے ہیں نا۔ ہمارے گاؤں کی یہ مثالیں ہیں، باہر کی تو نہیں ہیں۔ میں بہت مؤدبانہ کہہ رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا کسی کی۔ جس نے بھی بعد رسول اللہ امانت اسلام میں اتنی سی بھی خیانت کی ہے نا، آج نہیں کل کھل کے رہے گی۔ قرآن اللہ کی امانت ہے، احکام خدا الہی امانت ہے۔ اس امانت میں جس نے جہاں جب خیانت کی، ٹائم لگتا ہے، بہت وقت لگتا ہے۔ 1400 سال لگ گئے قرآن کی ایک خیانت میں، لیکن جب خیانت کھلی تو ہندوستان کا غیر مسلم بھی چلا چلا کے پارلیمنٹ میں کہہ رہا تھا، اسلام میں حکم طلاق یہ تھا، فلاں نے یوں بدل دیا۔ میں اہانت نہیں کر رہا ہوں، میں بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف بتا رہا ہوں خیانت کبھی بھی کی ہو، اما 100 سال نہیں 1400 سال پہلے کی ہو، ایک مسئلے میں کی ہو چاہے 100 میں کی ہو، ابھی تو ایک طلاق کا مسئلہ کھلا ہے۔ ابھی تو ہندوستان کے میڈیا ٹیلی ویژن پہ 3 طلاق کہہ دیں اجازت ہے، ابھی ایک حکم کی خیانت کا پتہ چلا ہے۔ ابھی نمبر جب منبر کا آئے گا، جب ولایت کا آئے گا، جب امامت کا آئے گا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ سوچ لیجئے، خیانت آج نہیں کل کھلے گی۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، قبر میں جائے کا ہے، وہیں سوئے کا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ منبر پہ اپنے آپ کو خیانتوں سے چمکانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھ لو اتنی بڑی خلافت کا مالک 1400 سال کے بعد آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ذلیل ہو رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ جب ذلیل کرتا ہے نا، اب یہ میں نے عرض کیا یہ منبر بھی امانت الہی ہے۔ اب مجبوری ہے، کہاں جائیں کہاں پڑھیں، وقت کم ہے، بات نامکمل ہے، کہاں جائیں بتائیے۔ چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ، چاہے جتنا قد بلند ہو جائے،
مگر تم کیا ان سے زیادہ مشہور ہو جاؤ گے؟ ہے شہرت کا عالم یہ ہے اور مقام و منصب کا عالم یہ ہے کہ نبی کے کنارے پڑے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ نے جب ڈنڈا چلایا ہے تو پھر اب چاہے جہاں سو، چاہے جہاں پکڑے بیٹھے رہو، خانہ کعبہ کی چھت پہ لیٹ جاؤ، نبی کے پہلوں میں پڑے رہو، تمہاری خیانت سے پوری دنیا کو اللہ باخبر کر کے رہے گا۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ ممبر ہم نے امانتوں کے ساتھ کیا کیا؟ بات تمام، چلیے ختم کر دی۔ ارے اپنا بھی تو کچھ محاسبہ کر لے، کچھ اپنی بھی تو فکر کر لی جائے، یہ تو دوسروں کی بات ہوگی۔ ابھی پڑھا ان پہ جو تھے نا، اب پڑھ لیں ان کے لیے جو ہیں۔ اپنے لیے کیا کیا ہم نے؟ یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جو خطابت ہے، یہ امانت نہیں ہے کہ تمہیں کیا بولنا ہے، تمہیں کیا کہنا ہے، ہمیں تم کو خوش کرنا ہے یا اس کو خوش کرنا ہے۔ اس نے کلام پاک کی آیت جیسے اتاری ہے، حکم الہی جس چیز کے لیے جیسا ہے ویسے ہی تو بیان کرنا ہے۔ اچھا چلیے ایک مثال دے دیں۔ ابھی ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں نا، کہیں اور تو نہیں ہے، ہندوستان میں، بھارت ورش میں ہے نا، اور یہاں پر ایک سمویدھان ہے نا۔ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں ہم لوگ سب کوئی بیٹھ کر کے، اپنی باتیں دوسروں کی چھوڑیے۔ یہ جو سمویدھان بابا راؤ بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا تھا، جس پر ہندوستان کے راجنیتاؤں نے مہر لگائی تھی، اور کچھ اس کے اندر امینڈمنٹس ہوئے، سنشودھن ہوا، اور سنشودھن کے بعد جو بھی ہمارے پاس آرٹیکلز موجود ہیں، کیا آپ میں ہمت ہے کسی آرٹیکل کی مخالفت کرنے کی؟ آپ کی ہمت ہے؟ ہماری ہے؟ کیا ہم ورودھ کر سکتے ہیں؟ اچھا چلیے اگر کر دیا، کریں گے صاحب، ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کے سمویدھان کا ورودھ کریں گے، چلو آؤ کرو، دیش ورودھی کہلاؤ گے، وطن کے غدار کہلاؤ گے۔ کاہے کا ورودھ؟ ہندوستان کے سمویدھان کے ایک آرٹیکل کی مخالفت آپ کو وطن کا غدار کہلائے گی اور جیل میں لے جا کے بند کر دیے جاؤ گے۔ صحیح ہے؟ کہیں سے کوئی شک تو نہیں ہے؟ بتائیے بھلا بھائی، یہ عام انسانوں کا بنایا ہوا قانون، عام، اس میں بہت سارے راجنیتا بھی ہیں جن کے دین ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، جس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے قانون مل کے بنایا، اور اس قانون کی اس آپ جو ہے آئین کی اگر مخالفت کرتے ہیں تو غدارے وطن کہلاتے ہیں۔ عام آدمی کے بنائے قانون کی مخالفت کر لیجئے تو جیل جائیے گا، اور یہاں مولوی صاحب ٹھوک ٹھوک کے کبھی قرآن کی نماز کی آیتوں کی توہین، کبھی خمس کی آیتوں کی توہین، کبھی قرآن کے احکام کی توہین، یعنی یہ امانت نہیں ہے، عام قانون کی مخالفت میں یہ غدار وطن کہلاتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی مخالفت کر کے بھی بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں، بہت بڑے غدیر کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ یہ بھی تو سننے لائق بات ہے، کیا دوسروں پہ خالی تانا کریں گے؟ اپنے آپ کو نہیں سمجھنا کیا ہمیں؟ ایک ہندوستان کے قانون کی مخالفت میں جیل جائیں گے، اور یہاں کوئی دھڑ پکڑ ہے ہی نہیں۔ جو جتنا قرآن کے احکام کی دھجیاں اڑا لے وہ اتنا بڑا خطیب۔ قرآن کی ایک ایک آیت امانت پروردگار ہے، خدا کی قسم ایک ایک لفظ امانت ہے، ایک ایک نقطہ امانت الہی ہے، اور اس ایک ایک نقطے کو بچانے کے لیے حسین نے جان دی ہے۔
سمجھ لیجئے. اور افسوس یہ ہے جس حسین نے ایک ایک نقطے کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اسی حسین کا نام لے لے کر کے قرآن کی آیتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا ہمارا محاسبہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ امانت داری ہمیں نہیں دکھانی؟ کیا یہ مجمع کھڑا ہو کے ہم سے نہیں پوچھے گا کہ آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر میں کیا بک کے گئے، کیا کہہ کے گئے، کیا ایویڈنس ہے، وائی ٹو ہے پروف، کیا دلیل ہے؟ اچھا تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی سے ایک سرٹیفکیٹ لکھا، ایک مہر لگائی کہ ممبر پہ شیطان آ ہی نہیں سکتا. کون ممبر پہ؟ بس آخری مرحلہ ہے میری تقریر کا، کاش میں اپنی بات کو سمجھا لے جاؤں. یہ ممبر ہے امام حسین علیہ السلام، امانت ہے یا نہیں ہے نا؟ اسی امانت کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی. اسی ممبر کے اوپر بنی امیہ شام میں گواہیاں دلوا رہے تھے، بدکاریوں کی گواہیاں. اس کے تقدس کو بچایا ہے امام حسین نے. جانتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ ایک سرٹیفکیٹ لکھا، ممبر امام حسین پر کوئی شیطان نہیں آ سکتا. اب جو آئے ہم جیسے مولوی، اب جو چاہا پڑھا، سرٹیفکیٹ پہلے سے لگا ہوا ہے، شیطان نہیں آ سکتا. ٹھیک بات ٹھیک ہے نا؟ یہی تو ہوا نا؟ عزا خانے میں شیطان نہیں آ سکتا. مسجد میں تو جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں ابن ملجم گیا تھا. دیکھ رہے مسجد کی توہین، اللہ کے گھر کی توہین، امانت الہی میں کے ساتھ ظلم. اچھا سا ہم نے بھی اطمینان کرنا شروع کر دیا. ہاں مجلس میں امام حسین بہرحال مقدس صاحب، کہاں شیطان یہاں آ سکتا ہے؟ یہاں امام حسین کے آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتا. بھائی امام حسین کے آس پاس نہیں پھٹک سکتا ہے امام حسین. ہم امام حسین کے نام پہ اپنا دھندا بڑھا رہے ہیں، اپنا دھندا بڑھا رہے ہیں. غور کرو کیسے، وہ دیکھیے گا اس لنک سے نہیں آ سکتا ممبر پہ. اچھا چلیے اگر آپ کو ایک دلیل میں دے دوں تو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ابھی بھی آپ لوگ میرے ساتھ اور مجمع کے ساتھ رہیے. جو لوگ سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ ممبر پہ اس پر یہ امام حسین سے منسوب ممبر ہے، یہاں شیطان نہیں آ سکتا. یہی ہے نا؟ ہے نا سوال؟ یہ ممبر امام حسین سے منسوب ہے نا؟ اسی میں یہ والا ممبر یہیں رکھا رہے اور ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر مل جائے جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے. کون ممبر؟ جس پر نبی کریم بیٹھا کرتے تھے. وہ والا وہاں پہ رکھ دیا جائے اور یہ والا یہاں پہ رکھا رہے. ٹھیک ہے؟ اب 2 ممبر ہو گئے یہاں پہ. ایک وہ جو خود جس پر نبی بیٹھا کرتے تھے، اور یہ جس پر بیٹھے نہیں ہیں نبی آئے امام حسین، منسوب ہے امام حسین سے. ہم نے اس کو کیا سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ شیطان نہیں آ سکتا. اب آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ امام باڑے میں آئے، جیسے ہی آئے آپ بتائیے کون سا ممبر چومیں گے؟ امام باڑے میں آپ داخل ہوئے اور وہاں رکھا ہے رسول اللہ والا ممبر اور یہاں رکھا ہے منسوب ممبر، کس کو چومیں گے؟ معلوم ہے نا، سب بھاگیں گے داہنے ہاتھ کی طرف. رسول مقبول بیٹھا کرتے تھے، بھیڑ لگ جائے گی، ہے نا؟ وہ افضل یہ اس سے کمتر ہوا نا، ثابت ہو گیا. یہاں ہم نے سرٹیفکیٹ دیا شیطان نہیں آ سکتا، سرٹیفکیٹ دیا شیطان
اور وہ جو رسول اللہ والا تھا وہاں نبی کے بعد بڑے بڑے شیطان اچک اچک کے بیٹھے دلیل ہی تو چاہیے تھی نا. ہم کوئی اپنے جیب سے تھوڑی نکال کے لائے تھے رکھ لو چاہے جیسے آنکھ بند کر کے. مولانا ہے مت پوچھنا دلیل. ارے رسول اللہ سے لوگ معجزہ مانگ رہے ہیں, مولانا سے دلیل نہ مانگنا, کیا پاگل پن ہے. اللہ کے نبی سے لوگ معجزہ مانگ رہے ہیں, اگر نبی ہو تو معجزہ لاؤ اور مولوی دلیل سے بھاگ گئے. پتہ چلا یہ اپنی جیب سے دے رہا تھا. پکڑنے کی ضرورت ہے. یہاں کیمرے لگے ہوئے, دماغ میں بصیرت کا کیمرہ, علم و آگہی کا کیمرہ. خبردار یہ حسین کی امانت ہے منبر, خبردار خیانت نہیں ہونا چاہیے. 1 گھنٹہ مجلس پڑھنا ہے, امانت داری دکھا کے جاؤ. اس لیے حسین نے اس منبر کی امانت اور تقدس کو بچانے کے لیے علی اکبر کا خون دیا ہے, علی اصغر کا گلا دیا ہے. معمولی بات نہیں ہے. اور ہم چلے جا رہے ہیں صاحب کہ نہیں آ سکتا یہاں پہ. ہم آخر کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آخری بات تمام, کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اپنا ہی تو محاسبہ کریں گے. کیا ہم بھی اس اندھ وشواس والے دلدل میں دھس جائیں گے جہاں کوئی ویلو نہ ہو ہماری, جہاں کوئی پہچانتا نہ ہو ہم کو, وہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی پہچان نہیں رکھتے, ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے. ہم امام حسین کے ماننے والے, کربلا اربعین جیسی طاقت ہمارے پاس, دنیا کی سب سے بڑی مینورٹی, دنیا کا سب سے بڑا مجمع, دنیا کی سب سے بڑی مینورٹی ہم, اور دنیا کا سب سے بڑا مجمع روئے زمین پر ہم قائم کرتے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے, ہم نے اپنی حیثیت پہچانی, یہ ہم نے امانتوں کو محفوظ کیا تو آج یہاں پہنچے نا. ہمیں نکلنا ہے, اپنی ان غلطیوں کا تدارک کرنا ہے. اب جو غلطیاں ماضی میں ہو گئی تکرار نہیں کرنا. ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں سب کے اوپر ایک دروازہ کھول دینا ہے, تم ایسے اور تم ویسے. نہیں, ہم نے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک قوم جو 4000 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جھگڑا ہی نہیں کرتی, اتنا طبقاتی فاصلہ ہونے کے بعد بھی جھگڑا نہیں کرتی, آپس میں رہتے. میں نے بتایا نا, ابھی راستے میں آ رہے تھے, چھٹ پوجا دیکھا, سب نہر کے کنارے, سب دریا کے کنارے. اب نہ وہاں کوئی دلت ہے, نہ کوئی برہمن ہے, نہ کائست ہے, نہ کوئی شودر ہے. ارے کیا ہوتا ہم بھی ایسے ہی ہوتے. ہم تو ایک مولا کے مولائی ہیں, پھر یہ بیچ میں ملنگی, اخباری, مجتہدی, یہ کیا گیا؟ کیوں لے آئے؟ کیوں تانا دیتے ہو؟ کیوں کسی مولائی کا دل دکھاتے ہو؟ ارے اگر علمی بحث ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے علمی بحثیں خوب کر لو. مجمع میں علمی بحثیں کیوں لاتے ہو؟ کیوں عوام بھولی بھالی معصوم محب آل محمد کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ کیوں ان کا دل دکھاتے ہو؟ یہ مولا کے چاہنے والے, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. ہم دنیا میں اس وقت پاور کریٹ کر رہے ہیں, پاور, یعنی ہم مولا حسین کے چاہنے والے, ہم تولید قدرت کر رہے ہیں, قدرت کو وجود میں لا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ مینورٹی یہاں پہ 150-70 آدمی بیٹھے ہوئے سپر پاور؟ جی ہاں, ہم سپر پاور ہیں. اگر ثابت کر دیں تو ہم تو بات بلا دلیل کے اب تک کیے نہیں, دیکھیں 1 گھنٹے زیادہ ہو گیا.
اگر ایک بات بھی میری بتا دیجئے کہ مولوی صاحب نے کہیں پر بھی ایک بات کی ہو جہاں پہ دلیل نہ رہی ہو ان کے پاس، اب آپ کہیں گے یہ کون سا فلسفہ لے آئے بھائی، ہم سپر پاور، ہمارا سپر پاور امریکہ ہے۔ جی نہیں، سنیے، نہیں، سپر پاور کون ہے سنیے۔ سیریا گئے، شام، عراق، 2014 داعش وجود میں آئی ISIL 50 ملک کے آتنکوادی 1-2 ملکوں میں جمع کیے، سب ملا کر کے 50,000 یا 1 لاکھ، دنیا کی ساری دولت ڈھیر کر دی۔ تب انہوں نے دنیا کی ساری دولت 5-6 ارب ڈالر، ٹویٹا کار، اسلحہ، مورٹر، لانچر، توپ، سب دنیا کا اربوں خربوں ڈالر جمع کر کے 2014 میں داعش بنائی، یعنی کئی سو صدیوں کا ایک طوفان تیار کیا، بہت لگا کے۔ تب کتنے جمع کیے؟ 50 ملکوں سے 50,000، اور میجورٹی سے جمع کیا، اکثریت سے جمع کیا۔ اتنا پیسہ لگایا، اتنی دولت خرچہ کی، کتنے جمع کیے؟ 50,000۔ کربلا میں نہ وہاں سے پیسہ ملتا ہے نہ وہاں سے ڈالر ملتا ہے، مومن بھاگا چلا جاتا ہے، پیروں میں آبلے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، بس زبان پر صدا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دنیا کے 30-40 ملکوں نے اربوں ڈالر خرچہ کر کے 50,000 لوگ جمع کیے ہیں، اور ایک کائنات کا دھڑکتا ہوا دل، جان مصطفیٰ، آرزو زہرا، قلب علی، وہ آواز صرف ایک گونجی تھی کربلا میں، حل من ناصر ینصرنا، ایک آواز، اور جوگ در جوگ دنیا محو عشق حسین اپنے آپ سے، اپنے وجود سے باہر، یا ابا عبداللہ اولادی و مالی و نفسی لک الفدا، اے میرے مولا، میری جان، میری اولاد، میرا مال اور میری زندگی، میری کائنات سب آپ سے قربان۔ ایسا قلب مطمئن، ایسا نفس مطمئن نہ لائیے، یہ سپر پاور، ایسا پاور دنیا میں دکھائیے مجھے اگر ہے تو۔ کل تک لوگ کہتے تھے تمہیں ذرے دین سے نہیں دیکھا جاتا، ہمارے دشمن آپ کے اسی نزدیک شہر سے کہتے تھے کہ تمہیں تو ذرے دین سے دیکھا جائے تو نظر نہیں آؤ گے۔ اے دشمنان علی و فاطمہ، آج علی کے چاہنے والوں کو دیکھو، آج دنیا میں ایسا نام ہے ان کا، جس سمت دیکھو محرم سے سفر تک بس حسین ہے، بس حسین ہے، فضاؤں میں حسین، ہواؤں میں حسین، ذرے ذرے میں حسین، کائنات کے گوشے گوشے میں حسین۔ کیوں؟ سوال کیوں؟ اس لیے میرے مومن بھائیو، ہے مولا کے چاہنے والوں، صرف اس لیے کہ امام حسین نے امانت میں اس عدالت کا اظہار کیا ہے کہ کائنات تک آنے والا کوئی شخص نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا، نہ ماضی میں آدم کر سکے، نہ کوئی کر سکا،
تمام انبیاء حسین کی اس امانت داری کے اوپر، اس کمال حفظ امانت کے اوپر، کیسی امانت، کیسے حفظ کیا امانت کو۔ ہم منبر سے آ کے نماز کو حسین سے ٹکرا دیتے، اللہ اکبر۔ ایک وقت نماز، نماز نہیں، وقت نماز، سوچئے گا دونوں میں فرق محسوس کیے۔ ایک نماز جو اس کی صورت اور شکل ہے، اس کی روح ہے، اس کے مطالب ہیں اور معنی ہیں، اور ایک نماز کا وقت، دونوں الگ الگ شے ہیں۔ امام حسین نے امانت نماز تو بچائی بچائی، وقت کی پاسداری کیسے کی؟ اللہ اکبر۔ کیا آدم، کیا نوح، کیا ابراہیم کی زندگی میں یہ مثال دیکھی ہے آپ نے کہ وقت عصر ہے، اور اب جو زین فرض سے زمین پہ آئے تو اب حسین نے زمین سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا جو وقت کو محسوس کیا، یہ اول نماز وقت عصر ہے۔ اب آپ نے سر رکھا تو اب سر رکھا ہے، سر اٹھایا نہیں۔ امانت کے ساتھ یہ امام حسین نے کیا۔ اب کوئی بھی اس ممبر سے آئندہ، میں ایک ایک سے کہہ کے جا رہا ہوں، ایک ایک بچے سے مخاطب ہوں میں، اب اس ممبر سے اگر کوئی بھی نماز جیسی امانت کے مقابلے میں امام حسین کی ذات کو لائے تو آپ کی ذمہ داری ہے اس امانت کی حفاظت کرنا۔ حسین وقت نماز کے محافظ ہیں۔ حسین نے اتنی بڑی کائنات میں اس امانت کی حفاظت کے لیے اس انداز سے اپنے میوہ دل کو قربان کیا ہے جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ہے۔ بس میں نے بات تمام کر دی عزیز، چند منٹ اور سن لیجئے امام حسین نے امانت داری کیسی دکھائی ہے، اور یہ عزاداری پھر کیا ہے؟ حسین کی امانت ہم کو ملی ہے، ہمیں اس امانت کے ساتھ خیانت نہیں کرنا۔ مسلمانوں، یہ تمہاری زندگی ہے عزاداری، اگر اس میں کہیں سے بھی انحراف داخل ہو تو آپ کو بچانا ہے۔ یہاں پر وقت کا امام تمہیں دیکھ رہا ہے، آپ کے وقت کے امام کے آخری ایام ہے نا، ان کے بابا کی شہادت کے دن ہے۔ ہمیشہ یہ فرش کا میزبان کون ہے؟ امام زمانہ ہے نا، وہ دیکھ رہے ہیں میرے جد کی امانت کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس فرش اور منبر کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے۔ میرے جد وہ مولا میرا کہ جو اپنے بابا کی مصیبت پہ نہیں رویا لیکن اپنے جد کی مصیبت کو رو کے خون روتا ہے، وہ امام زمانہ کی آپ نے سنا ہے۔ میں صرف ایک جملہ مصیبت کا پڑھ کر کے ایک جملہ چونکہ تبرکاً عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ امام کہ جب آپ نے سنا ہے وقت آخر تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا، تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام عقید سے کہا مجھے پانی پلا دینا، تو وہ پانی گرم کر کے لے آیا۔ روایات کے فقرے ہیں، فقرے روایت کے منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے کہ جیسے ہی پانی کا جام عقید نے امام کو دیا تو آپ کے اوپر زہر کا اتنا غلبہ تھا، اتنی شدت تھی پیاس کی کہ دانت آپ کے کٹورے سے ٹکرانے لگے، یعنی اتنا تھرتھراہٹ تھی کہ کٹورا زمین پر گر گیا۔ امام تڑپنے لگے، عقید سے کہا بس کچھ نہ کر، میرا لال بیٹھا ہے اس حجرے میں، وہ 4-5 سال کا بچہ، اسے میرے پاس بلا دے۔ بس امام کو بلانے کے لیے گیا تو عقید کہتا ہے میں نے دیکھا حجرے میں ایک بچہ ہے جو بیٹھا ہوا نماز کے عالم میں اپنی انگلیوں کو آسمان کی طرف سب بابا کی انگلی کو کیے بیٹھے دعائیں کر رہا ہے۔ میں نے آغا زادے کو بلا کے امام تک پہنچایا۔ بس فقرہ یہ ہے عزیزو، میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مقتل کے کچھ اور جملے۔ ایک مرتبہ امام سے کہا، امام فرماتے ہیں یا سید اہل بیت، اے میرے اہل بیت کے سردار، اے میرے معصوم بچے، اب تیری زندگی میں جنگل اور صحراؤں میں رہنا ہے۔ اے میرے لال، یہ میرے زندگی کا آخری ایام ہے،
اسقن الماء، اے میرے لال مجھے پانی پلا دے، ادھر باپ کی آخری آرزو ہے۔ روایت کا جملہ، امام نے اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے پانی سے سیراب کر دیا، لیکن امام اپنے باپ کی مصیبت پہ یہ نہیں کہتے اے بابا میں آپ پر بجائے آنسوؤں کے خون روؤں گا۔ وہ امام اپنے جد کو سلام کر کے کربلا کا رخ کر کے کہتا ہے اے جدہ، اے میرے جد، میں آپ پر بجائے آنسوؤں کے خون روؤں گا۔ یہ کون سا خون تھا، کون سی مصیبت تھی حسین پر جانتے ہیں؟ وہ یہ تھی عزادارو کہ جب حسین مقتل کے لیے چلے ہیں اور جب وہاں سے گھوڑا واپس آیا ہے تو ایک فقرہ والی سکینہ نے کس سے پوچھا؟ گھوڑے سے پوچھا اے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ اے اللہ، اے باب زمانہ کی زندگی 5 سالہ تھی مگر کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے۔ اے میرے مولا، ہماری تعزیت و تسلیت آپ کے لیے، مگر مولا کسی نے آپ کو درے نہیں لگائے۔ اے آقا، یہ مصیبت حسین کی اولاد کے حصے تھی۔ ارے خیموں میں آگ لگی تھی، بچے ایک خیمے سے نکلتے دوسرے خیمے میں داخل ہوتے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں داخل ہوتے، یہاں تک کہ سارے خیمے جل گئے اور ایک خیمہ بچا۔ بی بی زینب سلام اللہ آئیں اور آن کر کے شانہ ہلاتی ہیں سید سجاد کا۔ اے سید سجاد، غشت آنکھیں کھولو، اے میرے لال بیدار ہو جا۔ آنکھ نہیں کھلتی۔ فقرہ مقتل کا یہ ہے، ایک مرتبہ جوش میں آ کے کہتی ہیں قم یا امام زماننا، اے وقت کے امام آنکھیں کھولو۔ اب جو فقرہ کان میں گیا کہ میں وقت کا امام ہوں تو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے میرا بابا مار دیا گیا، تبھی تو میں وقت کا امام ہوں۔ آنکھیں کھولی، ابو بھی اماں کیا ماجرا ہے؟ اے میرے لال، اے سید سجاد، تم وقت کے امام ہو۔ لال، سارے خیمے جل گئے ہیں، ایک خیمہ تمہارا بچا ہے، یہ عورتیں ہیں جو بنی ہاشم سے نہیں ہیں۔ اے میرے لال، جب تیرا باپ امام تھا کہہ کے گیا تھا زینب خیمے سے باہر مت آنا، ایک امام کہہ کے گیا ہے خیمے سے باہر مت آنا۔ اے میرے لال، سارے خیمے جل گئے، سید سجاد بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ ایک امام کہہ کے گیا ہے خیمے سے باہر مت آنا، میرے لال اگر حکم دو اسی خیمے میں سب جل کے مر جائے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے بوبی اما علیکن بالصحرا، ارے صحرا میں نکلیے۔ عزادارو، بڑا سخت مرحلہ تھا، امامت کا پہلا حکم ہے اور اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں کہ جنگل میں نکلیے۔ اب جو بیویاں خیمے سے باہر نکلیں، راوی یہ کہتا ہے ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چاہا آگ بجھا دی، بچی کی طرف بڑھا وہ اور بھاگنے لگی، میں نے چاہا آگ بجھاؤں وہ اور بھاگنے لگی، میں اس کے پیچھے دوڑا، وہ بچی تھی کب تک دوڑتی، یہاں تک کہ زمین پہ بیٹھ گئی، میں نزدیک ہوا کہ دامن کی آگ بجھاؤں۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگی اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک واقعہ نہیں ہے زنارو، ایک واقعہ نہیں ہے۔ جناب زینب بڑھی دیکھا فاطمہ کبریٰ زمین میں منہ کے بل پڑی ہوئی ہیں، اٹھایا بیٹی اٹھو، سر اٹھاؤ، اب سر نہیں اٹھاتی، کہتی ہیں بیٹا سر اٹھاؤ، کہتی بوبی اما میرے سر میں چادر ہے، دشمن نے چادر اتار لی، اپنے سر کو زمین میں دے کے رکھا ہے۔ اتنا نہیں، اب وہ امانتیں جو حسین دے کے گئے تھے، امانت تھی نا، یہ آل محمد، یہ خواتین
یہ سب رسول اللہ کی امانتیں تھی جو حسین چھوڑ کے چلے گئے. یا ابا عبداللہ آپ نے اللہ کی امانتیں تو بچا لی مگر یہ بطول فاطمہ کی امانت, ارے یہ خدا کی امانت سکینہ, ارے بھائی کی امانت. اور جو زینب آئی مقتل میں دیکھا دو چھوٹی چھوٹی بچیاں 10-11 سال کی بچیاں, ایک کا نام ام حسن ایک کا نام ام حسین, دو بچیاں امام مجتبی علیہ السلام کی یہ نہیں مل رہی. دونوں بہنوں نے ڈھونڈنا شروع کیا, اے بہن وہ دونوں بچیاں وہ بھیا کی امانتیں کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ آئی, ارے صحرا میں دیکھا دونوں بچیاں زمین پر پڑی ہیں, سینے پر گوروں کی ٹاپ کے نگاہ, دونوں بچیاں دنیا سے رخصت ہو گئی. اے اللہ زینب نے ایک ایک امانتوں کو جمع کرنا شروع کیا مگر وہ امانت جو حسین کے قلب مضطر پہ سوتی تھی, جو وقت رخصت کہہ رہی تھی, ارے لیلا جب آپ کی بوبا ہوں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا, اللہ و سکینہ نہیں ملتی. آئے ترائی پہ پوچھا اے عباس کا تو نے زینب کو دیکھا؟ کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ میں شیر میں گودالے قتل گاہ میں موجود دیکھا ایک لاشے پہ سر ہے, پہچان نہیں سکی. بس فقرہ سنیے گا, مولانا شبیر حسن صاحب نجمی محبوب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی بی نے کٹی ہوئی لاش کو دیکھا. آخری فقرہ ہے آپ کے حوالے ازادار و مصائب کے ہیں. شہزادی نے دیکھا بھائی کو پہچان نہیں پا رہی. ایک مرتبہ دیکھا کہ 2 کبوتر ہیں, ان کے منقار میں پانی ہے اور کٹی ہوئی لاش جس پر سر نہیں ہے, گردن پر منقار سے وہ کبوتر پانی ڈال رہے ہیں. بس یہ دیکھنا تھا, بہن تڑپ گئی. آپ سے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں زینب بھائی کو نہیں پہچان سکی. کتنی دیر پہلے بہن نے بھائی کو رخصت کیا تھا, گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے, اور جب چلے تھے خیمے سے تو ایک جملہ کہا تھا محلن محلہ ابن الزہرا, زہرا کے بیٹے ٹھہر جا, اور قریب آئیں گی گلے کا بوسہ لیا تھا, یہی ہے نا. اور وہ حسین اب 2 گھنٹے کے بعد پہچان میں نہیں آتے. کیا ہو گیا اے دنیا, کیا ہو گیا اے میرے معبود, اس جسم کے ساتھ کیا ہو گیا اے اللہ, سنو گے کیا ہو گیا؟ اس جسم کے اوپر ایک تو گردن کاٹی گئی, نہیں اتنا نہیں 10 گھوڑے اور اس پر 10 حرامزادے سوار ہوئے, جسم کو رگڑا, ایسے رگڑا کہ دشمن کہتا ہے نالر بغداد صدر بادل دور, ہم نے حسین کے جسم کو ایسے روندا ہے کہ ان کے جسم کی ہڈیاں ان کی پسلیوں سے چور ہو گئی ہے. بہران پہچان نہیں پائی. ایک مرتبہ شریعت کی پاسداری ہے, یہ حسین امانت الہی ہے. آخری فقرہ آپ کے حوالے, حسین امانت الہی ہے. اس عالم مصیبت میں زینب نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا وہ سن لیجئے. آئے جب دیکھا منقار سے پرندوں نے پانی ڈالا, فرمایا انت اخی, تو میرا بھائی ہے, تو میرا ماجایا ہے. لاش کے قریب آئی, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, پشت کے نیچے ڈالنا شروع کیا. بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, مقتل کے فکرے ہیں. آپ نے ہاتھوں کو پشت کے نیچے ڈالا اور ڈال کر کے جتنا طاقت تھی بی بی کے جسم کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف آواز دی, یا الہی اللہم تقبل هذا القربان, اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے. اے اللہ ابھی بھائی کے لاش میں چاہا کی بوسہ دے, اس سے پہلے تیر و تبر ہٹائے, جسم کے آس پاس لگے ہوئے اسلحے ہٹائے. اب چاہتی ہیں کہ ایک بوسہ دے, اتنے میں دشمن نے تازیانے برسانے شروع کیے. ارے پھوپھی کو اور بیٹی کو, ارے بھائی کے اور باپ کی لاش سے فقرہ ہے مقتل کا دشمن کھینچتا ہوا لے کے گیا.
ألا لعنة الله على قوم الظالمين سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا سوائے غم سید الشہداء کہ ہمیں کوئی غم نصیب نہ ہو، اسی غم میں ہمارا انتقال ہو۔ تیری بارگاہ میں التجا ہے، جہاں کہیں مولا کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہمارے مراجع علماء اکرام کی حفاظت فرما، طول عمر عنایت فرما، ہمارے روضات مقدسات کی حفاظت فرما، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان دین کو نابود فرما، تکفیریوں کو ان کی جڑ سے نابود فرما، جنہوں نے دین میں فتنہ برپا کر رکھا ہے پروردگار ان کو نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و عناد کو سر نگو فرما، ہمارے آپ کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔